بادشاہ کے نئے کپڑے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ عمدہ اور نفیس کپڑوں کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتا تھا۔ اسے نئے نئے کپڑے پہننے کا بڑا شوق تھا۔ اس کا محل طرح طرح کے قیمتی کپڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی رقوم خرچ کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتا تو شہر بھر میں اسے پہن کر گھومتا۔ سارا شہر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا اور ہر کوئی اس کے ذوق اور لباس کی خوب تعریف کیا کرتا۔ یہ سب سن کر بادشاہ کے شوق میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک روز بھائی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ وہ کپڑا بننے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بہترین ریشمی کپڑے کا ایک تھان بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور بتایا کہ انہوں نے یہ کپڑا بڑی عرق ریزی کے ساتھ اور بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ بادشاہ نے انہیں بھاری قیمت دے کر یہ تھان خرید لیا اور کہا، اگر تمہارے پاس اس سے بھی کوئی اچھی چیز ہو تو پیش کرو۔ اس پر ایک بھائی نے کہا، ہمارے والد نے ہمیں ایک ایسا کپڑا بننے کا طریقہ سکھایا ہے جو سب سے الگ اور انوکھا ہے۔ ہمارے علاوہ ایسا کپڑا کوئی نہیں بن سکتا۔ اس کپڑے کی خوبی یہ ہے کہ اسے صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو نہایت دانشمند ہوں اور بادشاہ وقت کے کامل وفادار ہوں۔ بادشاہ اس انوکھے کپڑے کے بارے میں سن کر بڑا متجسس ہوا۔ اس نے دونوں بھائیوں سے فرمائش کی کہ وہ یہ کپڑا اس کے لیے تیار کریں۔ اس پر دوسرے بھائی نے کہا، جہاں پناہ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس کپڑے کی تیاری پر بڑا خرچ آئے گا اور وقت بھی بہت لگے گا۔ اگر آپ اس کپڑے کی لاگت کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں تو ہم بھی اسے بننے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا اور وہیں ان کے کام کرنے کو کپڑا بننے کی کھڈی لگا دی گئی۔ ان کے طلب کرنے پر ہیروں اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے صندوق ان کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ جتنا چاہے پیسہ خرچ کریں اور بادشاہ کی فرمائش پوری کریں۔ اب روز صبح سے شام تک کھڈی چلتی رہتی اور دونوں بھائی کام میں جٹے رہتے۔ وزیر اور درباری روزانہ مہمان خانے میں جاتے اور دونوں بھائیوں کو دل جمعی سے کام کرتا دیکھتے۔ وہ بڑی کوشش کرتے کہ انہیں کپڑا دکھائی دے، مگر ان میں سے کوئی بھی اسے دیکھ نہ پاتا۔ انہیں بھائیوں کی کہی ہوئی بات بھی یاد تھی کہ اس کپڑے کو وہی دیکھ سکتا ہے جو دانش اور بادشاہ وقت کا وفادار ہو۔ اب کون تھا جو کپڑا نظر نہ آنے کا کہہ کر خود کو بے وقوف اور نمک حرام ثابت کراتا؟ لہٰذا کپڑا نہ دیکھ پانے کے باوجود ہر کوئی بادشاہ کے سامنے آ کر کپڑے کے حسن و دلکشی کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسا کپڑا آج کسی کو نصیب نہیں جو ہمارے بادشاہ معظم کے جسم کی زینت بننے والا ہے۔ ان کی باتیں سن کر بادشاہ اور بے چین ہوتا اور اکثر معلوم کرتا کہ کتنا باقی رہ گیا۔ دونوں بھائی بڑے ادب سے بتاتے کہ بادشاہ سلامت، بہت جلد کپڑا تیار ہو جائے گا۔ ہم اسے سی کر ایک عمدہ پوشاک بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بادشاہ کے حکم پر ان دونوں بھائیوں کی خوب خدمت کی جاتی رہی۔ وہ عمدہ پکوان کھاتے اور نرم و ملائم بستر پر آرام کرتے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ لباس تیار ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کو معائنے کے لیے بھیجا۔ وزیر اعظم کو لباس کہاں دکھائی دینا تھا، لیکن پہلے کی طرح اس نے بھی واپس آ کر لباس کی خوب تعریف کی۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے ایک دن مقرر کر کے اعلان کر دیا کہ وہ نیا لباس پہن کر عوام کے سامنے آئے گا۔ مقررہ دن دونوں بھائی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو اس نئے کپڑے کی بنی ہوئی پوشاک پہنائی۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ کی خوب تعریف کی اور کہا
کہ ان پر یہ لباس خوب پھب رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ پھول ہی نہ سمایا۔ اس نے خوب انعام اکرام سے نوازا اور رخصت کر دیا۔ دونوں بھائی خوب مالا مال ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب بادشاہ اپنے محافظوں کی فوج کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جدھر سے گزرتا لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے اور پھر اپنی ہنسی کو دبانے کی کوشش کرتے۔ وہ سارا دن شہر کی گلیوں میں گشت کرتا رہا۔ اس نے کئی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ نیا لباس کیسا لگ رہا ہے۔ ہر کسی نے مسکرا کر یہی کہا کہ آپ پر یہ لباس خوب جچ رہا ہے۔ بادشاہ یہی سب سنتا خوش ہو چلا جاتا رہا کہ اچانک ایک بچے کی آواز اس کے کان میں پڑی، جو اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، یہ بادشاہ سلامت کپڑے پہنے بغیر کیوں گھوم رہے ہیں؟ بچے کی بات کا سننا تھا کہ بادشاہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ اس کے درباری محض اپنی دانش اور وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے جھوٹ بولتے رہے۔ اس نے فوراً کپڑے منگوا کر پہنے اور دونوں بھائیوں کی گرفتاری کا حکم لیا، لیکن وہ تو کب کے غائب ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے اپنے تمام خوش آمدی اور جھوٹے وزیروں اور درباریوں کی چھٹی کرا دی اور ان کی جگہ سچ بولنے والے لوگوں کو وزیر بنا دیا۔ سچ ہے کہ کسی شوق کا اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے کہ لوگ اس کی آڑ میں آپ کو بے وقوف بنائے جائیں، اور اسی طرح خوش آمدی ساتھیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ محض آپ کی خوشنودی کے لیے وہ ایسے جھوٹ بھی بولتے جاتے ہیں جو آگے چل کر آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ سو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ بادشاہ کے کپڑوں کی سٹوری؟ آپ نے اس سٹوری سے نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا زیادہ کسی بھی شوق کے لیے کریز نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ سو ویورز، آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی آپ نے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ کہتے ہیں نا، خوش آمد بری بلا ہے، یہی اس بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ خوش آمد میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ملیں گے ہم اپنی نیو مورل سٹوریز کے ساتھ۔